بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مبشر میر پی ٹی وی نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ. ناظرین، آج ویکینڈ ہے اور کراچی کا موسم قدرے بہت بہتر، اور کراچی کے عوام نے پچھلے 2 سے 2.5 مہینے تک جس طرح ہیٹ ویو کا مقابلہ کیا، اوورآل پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جاری ہیں. لیکن خصوصی طور پر اگر آبزرو کیا گیا ہے تو کراچی میں جو ہیٹ ویو ہے وہ بہت شدید رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے جو بجلی کے معاملات ہوں یا گیس کے معاملات ہوں، پانی کے معاملات ہوں، اس کا بھی مقابلہ ہی کیا ہے. میں یہی کہوں گا کہ کراچی کے عوام کو داد دینی چاہیے کہ وہ کس طرح اس ساری سچویشن میں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور صبح اپنی جو ہے اس کو پھر اسی انرجی کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ آج پھر کچھ بہتر کر کے دکھانا ہے. تو آج کی جو خبریں ہیں اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے اس میں کون سے بہتری کے آثار ہیں اور کس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج پینل ہے پروگرام میں، ان کا میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ بہت ہی شاندار پینل ہے، بہت سینئر جرنلسٹ منظر نقوی صاحب، سیکرٹری جنرل کراچی ایڈیٹرز کلب اور ایڈیٹر فائنانشل ڈیلی. منظر صاحب بہت شکریہ، آپ بہت لیٹ رات تک کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، اور آپ کو صبح صبح آج ہم نے اٹھایا ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. عدنان جعفری صاحب بہت ہی انٹرنیشنل کام کرنے والی شخصیت، کامن ویلتھ کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں. عدنان جعفری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. ندیم مولوی صاحب تو بہت ہی جانے پہچانے پی ٹی وی کی شخصیت ہیں، اور آپ اینکر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اکانومی پہ گہری نظر ہے. مولوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو مولوی کہتے ہوئے ذرا بندہ تھوڑا رک جاتا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. منظر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کل کارگل وار جو تھی اس کا اینیورسری تھی، اور اس پہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے پاکستان کے خلاف جس طرح ہر سرائی کرتے ہیں، جس طرح ان کا ایک ماڈل ہے کہ انہوں نے ہر وقت پاکستان کے خلاف ہی بات کرنی ہے، اور اسی طرح انہوں نے ایک گفتگو کی کہ پاکستان ہسٹری سے لرن نہیں کر رہا. لیکن ہمارے دفتر خارجہ نے اس کا بھرپور جواب دیا کہ ہم جو پیس ہے اس کے لیے تو ہم کمیٹڈ ہیں، لیکن اگر کوئی اگریشن میں آتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو یہ پاکستان انڈیا ریلیشن میں جو مودی کا جو ماڈل ہے، اور مودی کا جو پچھلا ایک پورا 2 ٹینیور وہ، اور ابھی انہوں نے تیسرا ٹینیور کا آغاز کیا ہے، تو انہوں نے بھی ہسٹری سے لرن نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بالکل، یہ کبھی ہسٹری سے کچھ لرن نہیں کیا، اور جب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ریٹیلیٹ کیا یا جب بھی ہم نے ہمیشہ ایگریشن کا جواب دیا انڈیا کو، ہمیشہ کارگل ہو یا 71 ہو یا 65 ہو، جب بھی ہو. ایون وہ فیب کا جو واقعہ ہے جس میں انہوں نے جس کو سرجیکل آپریشن بنانے کی لیکن ہم جیسے وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم صرف پرامن لوگ ہیں، پرامن پاکستان ہے، اور ہم کبھی کسی ایگریشن میں نہیں جاتے، اور ہم تو بزنس بائی لیٹرل اور اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں انڈیا اور پاکستان سے. اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہماری اگر آپس میں ٹریڈ ہو، جس طرح ہمارے پہلے بھی ہم نے کوشش کرتی رہی، وہ امن کی بھاشا بھی چلی، اور کافی ہم تو مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں امن اور پیس کی. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک مینشن کر دوں اس پر کہ اچھا، انڈیا کی آبادی جو ہے دنیا کی اب سب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے، 35.3%. 35.2 چائنا کی ہے، دونوں ملکوں کی ملا کے 2/3 ہوگی. پھر پاکستان کی لگا لیں آپ تو، اگر پاکستان کی بھی لگا رہے ہیں تو ہم تقریباً 79% آف ورلڈ پاپولیشن ہے ہماری، اگر صرف انڈیا، پاکستان، چائنا. یہ مجھے ایسے ہی خیال آ گیا جو آپ نے بھی مودی کی بات کی، کیونکہ مودی نے تو ہمیشہ مسلمان دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور جب بھی کیا اور وہ صرف مسلمان دشمن ووٹ لے کر جیتتا آیا، اور اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو وہاں بھی پریشان کیا. اب تو وہ اپنی منورٹیز کو کبھی دشمن ہیں. آپ دیکھیں سکھوں کے خلاف، ستاروں کے خلاف، کرسچینٹی کے خلاف، سب کے خلاف انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے. اس کے خلاف بھی وہاں تحریکیں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں مختلف گجرات تک میں بھی اس کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں ایک بڑے پازیٹیو مائنڈ آدمی ہے سندھرا کلکرنی. تو ہمارا کچھ 4-5 سال پہلے ایک چائنا میں وزٹ ہوا، تو وہاں پر چائنا کا ڈیلیگیشن 5 رکنی وفد انڈیا سے آیا، 5 رکنی وفد پاکستان سے گیا جس کو میں لیڈ کر رہا تھا، 5 رکنی وفد آیا تھا میانمار سے. یہ بیلٹ اینڈ روڈ کی کوئی 5ویں سالگرہ کے موقع پہ. تو وہاں سندھرا کلکرنی میں بیجنگ یونیورسٹی میں ایک آئیڈیا پیش کیا، نیو ساؤتھ ایشیا.
ٹھیک ہے. پاورڈ بائی چائنا, پاکستان اینڈ انڈیا. اچھا, تو اس کے بعد خیر میں نے اس کا جواب بھی دیا. یہ خواب دیکھا انہوں نے. ہاں, انہوں نے خواب دیکھا, اچھا خواب دیکھا, کیونکہ وہ پازیٹیو ہے, وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا وکیل ہے, وہ ایڈوکیٹ ہے انڈیا میں, کیونکہ انڈیا بیلٹ اینڈ روڈ کا مخالف ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کلکرنی صاحب کے اوپر جو ہندو انتہا پسند ہے انہوں نے کالا وہ سارا تھا, وہ کر دیا تھا ان کو کافی. جب خورشید قصیری کی کتاب کی لانچنگ تھی اور وہ اسی حالت میں جا کے وہ پہنچے تھے, تو میں نے کہا کلکرنی صاحب بہت زبردست آئیڈیا ہے, کیونکہ میں اور کلکرنی صاحب دونوں ہر طرف جہاں دیکھتے تھے سر اٹھا کے چائنا کی بلڈنگیں, چائنا کی ترقی, چائنا دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا یار ہم کہ یہ ہماری شہرگ ہے, یہ ہمارا, یہ ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں دیکھیں چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اگر ہم ان ساری, میں اگر نہ وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے نہ ہماری شہرگ ہے, کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے. ہم صرف بیٹھیں, اس کو الگ کریں اور بیٹھ کے باتیں کریں, اور ہم صرف کاروبار کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں. مودی کی طرح جو منافقت ہے وہ نہ ہو. بہت زبردست بات ہے. عدنان جعفری صاحب, یہ بڑی ایک لائن جو دی منظر نقوی صاحب نے کہا, جو ان کا انٹریکشن ہوا اور انڈین دوستوں کے ساتھ, کہ نیو ساؤتھ ایشیا, نیو ساؤتھ ایشیا مین کہ بھئی ایک نیو ایرا, کہ کس طرح جو ہے وہ اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری کے اثار جو ہے لائے جا سکتے ہیں, امن کو جو ہے وہ موقع دیا جا سکتا ہے آگے بڑھنے کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ تو خیر انٹرنیشنل جرنلزم فورم پہ کام بھی کرتے ہیں, تو کس طرح ہم اس ایکسپیرینس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹرم ہے نا نیو, یہ آیا ہے اوریجنلی نیو ورلڈ آرڈر سے. تب سے یہ نیونیس کیا بیسکلی ظاہر ہے وہ چیز, آپ وہ انوائرمنٹ, وہ تو کلائمیٹک کنڈیشنز تو نہیں چینج کرے. بات یہ ہے کہ اب اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے خطے میں, ٹھیک ہے نا. دیر واز اے ٹائم کہ جب چائنا, وہ جو ان کا سینچری آف ہیومیلیشن تھا, ہے نا, تو چائنا واز کنسیڈرڈ ایز اے ڈیڈ نیشن, لیکن اس وقت وہ لیڈنگ نیشن ہے, ناٹ جسٹ اکنامک پاور ہاؤس ہے وہ الانگ ود یو ایس. تو یہ بہت اچھی وہ ہے, سوچ ہے, اس پہ یہ نہیں. لیکن میرا یہ ذاتی, دس از مائی ٹیک, کہ جب آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں وہ کنٹریز جن کا ایک زمانے میں سارک میں بڑا برائٹ رول رہا تھا, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ ایک تو ہم بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور اس سے حقیقتاً ابھی انہوں نے ایک بات اور بھی کی نا, وہ دنیا کی پاپولیشن کی, تو نیئر اباؤٹ 80% جب پاپولیشن آپ کی اس خطے میں ہے, تو ظاہر ہے آپ کا ایک اسٹرانگ وہ تو ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, پلس پوائنٹ ہے یہ آپ کا. تو اس کو جب پلس پوائنٹ ہے تو اس کو پازیٹیولی کیش کریں. پازیٹیولی کیش کرنا چاہیے. اچھا ندیم مولوی صاحب, آپ کا بزنس پہ گہری نظر ہے, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی بھی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پیس کی بات جیسے دفتر خارجہ نے کی ہے, تو اب پراسپیرٹی, جب آپ امن کی بات کریں گے تو وہ یقیناً جو ہے نا اس میں بزنس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فلورش ہوتی ہیں. لیکن انڈیا کا جو ماڈل ابھی تک ہم, مودی صاحب جو ہیں, جیسے ہم نے کہا جی یہ تیسری ٹرم میں ہیں, تیسری ٹرم میں انہوں نے امن لانے کی ایک بھی سنسیئر ایفرٹ نہیں کی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مودی صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے, اب عوام ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی تو ان کی امپروو ہو رہی ہے, مگر عوام کہہ رہے ہیں ہماری طرز زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے, ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ ہم پاکستان سے کاروبار کر نہیں سکتے اور ہمیں دور دراز ممالک سے جا کے کاروبار کرنا مشکل آ رہا ہے. پاکستان سے کاروبار کرنے سے ان کا یہ فائدہ ہے, ایک تو وہ ہے ہم زبان, وہ ہماری زبان کو بھی سمجھتے ہیں, ہمارے علاقے کو بھی سمجھتے ہیں, اور اسی طرح ہم بھی ان کے علاقے کو سمجھتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ ان کی جو عوام ہے ان کے لیے بہتری آئے گی. جب وہ تجارت کھولتے ہیں تو ایک تو ان کے پاس ایزی اپروچ ہوتا ہے, اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, فریٹ کی ہم بات کریں تو اگر ہندوستان سے پاکستان کا تجارت کھلتا ہے تو ان کو جو فریٹ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اچھا مودی صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی آپ کی جو ہے وہ آبزرویشن ہے, لیکن آپ یہ اس پہ کیا کہیں گے کہ مودی صاحب کی جب سے گورنمنٹ ہے انہوں نے منورٹیز کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اب اگر ہم بزنس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کریں تو کسانوں نے بہت سفر کیا, خاص طور پہ انڈین پنجاب کے اندر کسانوں کے ساتھ جو کتنا بڑا انہوں نے ڈیمانسٹریشن کیا, کتنے دن ان کا دلی کے اندر دھرنا رہا, لیکن مودی گورنمنٹ نے کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا. ایون کہ ان کی اپوزیشن جو تھی وہ بھی زیادہ کسانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. تو اس طرح کی پالیسی, اور کسانوں کی جو ہسٹری ہے انڈیا میں کہ انہوں نے کتنی کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے تھے, اس طرح یہ کس طرح کی پالیسی ہے؟ چلیں پاکستان کے خلاف تو ان کا ایک
बनता है कि जी हमारे साथ तो उनका मुकाबला है, वो तो अपने मुल्क के साथ भी मुखलस नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। ये क्या पॉलिसी है? देखिए, अगर आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब की जब पिछली हुकूमत थी, उन्होंने मोदी साहब को यही समझाया था कि देखें, हमें इंसानियत के लिए काम करना होगा, बॉर्डर्स के जो दुश्मनियां हैं उसको ख़त्म करके तिजारत शुरू करना होगा, जिसके ऊपर बहुत सी अपोजिशन ने गलत तरीके से लेके गए, जबकि नवाज शरीफ साहब का वो कहना था कि जनाब तिजारत करने से आपको भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना हमें। तो वो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत से दुश्मन ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान एक होके कारोबार करे, क्योंकि अगर ये पूरा खित्ता स्ट्रांग हो जाएगा तो आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, दुनिया भर। और ये विजन किसकी थी? ये विजन थी नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब इसी विजन को लेके चल रहे थे, और आपको याद होगा कि हमारी जो मईशत है वो बड़ी तरक्की कर रही थी, इंटरनेशनली हम एक फ्लरिश कर रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि कर्जा लें, मगर उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी इकॉनमी बड़ी बूस्ट अप कर रही थी, जो हमारे दुश्मन ममालिक लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और वो यही चाह रहे थे कि ये एक डिस्प्यूट जो इस रीजन में है वो बरकरार रहे, क्योंकि जब ये रीजन में डिस्प्यूट बरकरार रहेगा उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और एक जिस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। मंजूर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में तज़किरा किया चाइना का, और आपने चाइना विज़िट का, आपने बहुत दफ़ा चाइना का विज़िट किया है और उस पर आपने लिखा है। तो अभी भी हमारे 2 मिनिस्टर जो हैं वो चाइना के विज़िट पे हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना भी चाइना के विज़िट पे हैं, और वफाकी वज़ीर तवानाई जो हैं वो भी चाइना के विज़िट पे हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ से वाइब्स आ रही हैं, अच्छी न्यूज़ आ रही हैं कि डिस्कशन के सिलसिले चाह रहे हैं। पाकिस्तान चाइना रिलेशन पे हम अक्सर इस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो चाइना की मार्केट से इस्तेफ़ादा करे। और इस पे भी आपकी मैं राय लेना चाहूँगा कि मसलन हमारे लिए एक बड़ी मार्केट मौजूद है, वो भी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, इसको किस तरह जो है हम ज़्यादा अपने हक़ में ट्रेड से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी मैंने दुखती रग छेड़ी है क्योंकि आप इस पे बात करते रहते हैं। वुहान गया था तो वहाँ पर भी ये उन लोगों से बात हुई थी कि उसके जनाब हम पाकिस्तान से काम करना चाहते हैं, हमारी पाकिस्तान से वुहान के इलाके में, कि हमारी इंडिया से इतनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इतना हमारा ट्रेड, और पाकिस्तान से 1 रुपए की हमारी इंपोर्ट नहीं है, तो हम करना चाहते हैं। तो मैं उनको दावत देकर आया था। तो ये तो खैर इतनी बातें चाइना की तो बस इतनी दुखती रगें को आप छेड़ रहे हैं, तो अब कहाँ से। तो बहरहाल इस वक्त जो करंटली हमारे वज़ीर ख़जाना और एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी विज़िट पर हैं, और वो IMF का भी डिमांड था कि जो एनर्जी सेक्टर पे तकरीबन 15 बिलियन का डेट है, तो उसकी रीप्रोफाइलिंग की भी बात हुई है अभी चाइना में जाके, और दूसरे जो बाकी हमारे डेट्स वगैरह हैं उस पर, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। और उसके बाद अब चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं। आप ये देखें कि हमारा और पाकिस्तान चाइना का रिलेशन अभी ये 2013 से नहीं शुरू हुआ, CPEC से नहीं शुरू हुआ, हमारा 1951 से शुरू हुआ है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए हैं 21 में 1951 से शुरू हुए। उससे पहले पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री है जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया, और वो ये कहते हैं। तो हमारे ताल्लुकात तो 50s के आगाज़ से ही हैं, बहुत अच्छे हैं, और जब भी चाइना को ज़रूरत पड़ेगी तो हमने मदद की है, और पहले हम मदद किया करते थे, अब चाइना हमारी मदद किया करता है। तो ये एक हमारा एक लंबा सफ़र है पाक चाइना दोस्ती का, और अच्छी हिस्ट्री है। हाँ, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। आप ये देखें, फिर ये पिछले 8-10 सालों में हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो उसी तरह इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही, और उसी दौरान ये CPEC शुरू हो गया है। तो अब इधर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उधर इकोनॉमिक क्राइसिस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन वो उस CPEC भी जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए अब जो है, पहले ये PDM की गवर्नमेंट बनी थी, अब इस गवर्नमेंट से पहले तो जब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना गए थे सबसे पहला विज़िट किया था, और अब जब उनकी पीपल्स पार्टी और ये जो अब जो करंट हुकूमत बनी है
تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھی وزٹ کیا اور کئی وزٹ کیے, 2 وزٹ کر چکے ہیں, پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی گئے اور ہمارے کافی وزٹس ہیں, اور پھر چائنا کے بھی پہلے بھی ڈیلیگیشن آیا تھا, اب پھر چائنیز وزیر خزانہ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں, فالو وزٹس ہو رہے ہیں, فالو وزٹ ہو رہے ہیں, اور اب بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے کام رکا ہوا تھا اب اس کو ذرا اور تیزی سے کیا جائے. تو یہ حکومت بڑی سیریسلی, کیونکہ سی پیک جو ہے نا ہماری بیک بون ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. اگر ہمارا سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنی اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی, اتنی جابس کریٹ ہو جائیں گی اور اتنا ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. صرف گوادر جیسے وہ ہمارے کہتے ہیں کہ جی گوادر از دا فیوچر, اگر ہم نے صرف گوادر کو ڈیولپ کر لیا تو ہمیں کہیں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو چائنا نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا اور ہم چائنا کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ دوستی آگے بڑھے گی. بہت زبردست. اچھا, گوادر کا ذکر کیا منظر صاحب نے کہ گوادر کو ہم ڈیولپ کر لیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. واقعی اگر ہم ایک ایسا نیا شہر بنانے جا رہے ہیں جس میں ابھی نیا ایئرپورٹ جو ہے وہ آلموسٹ از ریڈی اور وہ آپریشن ہونے والا ہے, اور باقی سی پورٹ جو ہے وہ بھی ہے, جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں کسی شہر کو ڈیولپ کرنے کے وہ گوادر میں آنے شروع ہو گئے. کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح اور زیادہ لوگوں کی اٹریکشن پیدا کی جائے, خاص طور پہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کا جس طرح ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یا اپنی بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ گوادر کا وزٹ کریں. کرکٹ کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑا خوبصورت اسٹیڈیم بنا کے دیا گیا ہے, تو کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے؟ آپ نے کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کی تو پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے اس کو لارڈ کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا, اتنا شاندار وہ ان کا وینچر ہے. اچھا, اب بات ہو جائے اکنامک اسٹیبلٹی کی. دیکھیے جب تک ون ورڈ جو ہے نا استحکام, جو عزم استحکام جس کی آپ بات, جب تک استحکام نہیں آئے گا, آپ نے پوچھا نا کیسے نیبرنگ کنٹریز کو اس طرف انٹائس کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں, تو وہ نہیں آئیں گے. پہلا کویسچن یہی ہے, یہ جتنے بھی ٹورز ہو رہے ہیں, جتنی بھی آپس میں بائی لیٹرل ڈسکشنز ہو رہے ہیں, اس میں ان کا میجر کنسرن یہی ہے, وہ اس سے فارن ڈیلیگیٹس کا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں سے ریپرزنٹیشن, ان کا بھی یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت اسٹیبلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں پولیٹیکل انریسٹ بھی آ جاتا ہے, اکنامک سینیریو بھی آ جاتا ہے. وہ اگر آپ بہت مائنیوٹلی جائیں تو جیسے اب یہ ایک ایشو ہے گلوبلی, اب یہ اٹھایا جا رہا ہے وہ ایکسیسو بلنگ کی, ٹھیک ہے نا, رانگ بلنگ, ایگزوربیٹنٹ بلنگ ہے. تو اس تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تو صرف آپ کو کیا ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے. جب تک رائٹ پلاننگ نہیں ہوگی, وہ میں ایک کہاوت اپنے پہلے بھی تجزیے میں کہتا رہا ہوں, ون ہو فیلز ٹو پلان پلانس ٹو فیل. زبردست عدنان صاحب آپ نے کہا. ندیم مولوی صاحب, آپ کا چونکہ اسٹاک مارکیٹ پہ ایک بلکہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, آپ اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں, اور ہمارا دوست ملک چائنا کی ہم آج بات کر رہے ہیں جس وقت, تو چائنا کا اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی رول پاکستان میں آ گیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی, اس نے پرفارمنس بھی بہت زیادہ دی ہے اور بڑی وہ ڈسکشن میں آئی ہے. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے مزید اس یعنی کہ جو انڈیکیٹر ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اور اپنے ریجن کے جو بزنس مین ہیں یا سرمایہ کاری کرنے والے ہیں, جو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے, یا چائنیز بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں آ کے کس طرح انلسٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں ایک عام زبان میں سمجھاتا ہوں کہ باہر ممالک میں آپ ایک ٹافی یا چاکلیٹ بھی لیتے ہیں تو 25 سینٹ کا نہیں ملتا, 50 سینٹ کا نہیں ملتا, جبکہ آج آپ پاکستان میں 25 سے 50 سینٹ کے اندر بہترین کمپنیز کے شیئر لے سکتے ہیں. تو باہر کے ممالک کے لیے تو یہ شیئرز ایسے ہیں جیسے ٹافی لینے کے برابر, اور ان شیئرز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں جس کی جو کمپنی کی آپ دیکھیں جو ساخت ہے اتنی اچھی ہے کہ وہ لنڈن سٹاک ایکسچینج میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں. میں مثال کے طور پہ دوں گا, گورنمنٹ کے ادارے جیسے OGDC ہے, آپ دیکھیں باہر ممالک میں بھی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو OGDC جیسے شیئرز اگر آپ کو $1 کے اندر مل جائے تو باہر ممالک کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم. اس کے علاوہ باہر ممالک کے لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں, ان کے لیے انویسٹمنٹس اس لیے سستی ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈالر ایکسچینج ریٹ بھی دیکھیں, وہ اگر ڈالر کو کنورٹ کرتے ہیں تو انڈسٹری لگانا پاکستان میں ان کے لیے بہترین مواقع دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پراپرٹی اور لینڈ جو ہے وہ کافی سستا ہوتا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ لیبر کی, دنیا کے اندر, پورے ایشیا کے اندر اس وقت پاکستان کا جو لیبر ویجز ہے وہ بہت کم ہے, تو بڑا ہی ان کے لیے لیکریٹو ہوتا ہے یا پاکستان میں انویسٹ کرنا.
تو اب بھی جو لوگ پہلے زمانے میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں وہ آج ریگریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کاش کیا ہوتا. تو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, جو پہلے 50 لاکھ کی پراپرٹی تھی آج 5 کروڑ کی پہنچ گئی ہے. تو لوگ آج بھی کہتے ہیں کاش ہم نے اس وقت انویسٹ کیا ہوتا. اور جو رومرز تھے پہلے بھی تھے آج بھی تھے, پہلے لوگ کہتے تھے مت کرو پتہ نہیں کیا ہوگا, مگر اس ٹائم کے لوگ آج ریگریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ رومرز کو پچھلے 20 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. مگر کیا ہوا کہ 50 لاکھ کی پراپرٹی 5 کروڑ پہ, اور 5 کروڑ کی پراپرٹی اس وقت 25 کروڑ پہ. تو آج تمام جو پاکستانی اوورسیز ہے وہ بھی کہتے ہیں کاش ہم نے پہلے انویسٹ کیا ہوتا. اب وہ مسٹیک نہیں کریں گے. اب ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر وہ باہر ملک میں بیٹھتے ہیں اور ایک چاکلیٹ لینے سے بہتر ہے کہ وہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر لیں. پاکستان میں پراپرٹی لیں گے تو الٹیمیٹلی وہ پاکستانی ہیں, وہ آئیں گے تو اپنے پاکستانی ملک میں, یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے تو ان کو فائدہ ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت واضح ہو رہی ہیں. ہمارے ہمیشہ سے نیگیٹو پروپیگنڈا نے ہمیں نقصان پہنچایا, اور وہی وجہ ہے کہ دشمن ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, کبھی سوشل میڈیا کے تھرو, کبھی رومرز کے تھرو. مگر اب عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ اب عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے تو عوام بھی خود تحقیق کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جی, بغیر ریسرچ کیے ہوئے. دیکھیں آپ کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو وہ نقصان ہے, وہ ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ اپنے لیے بھی اگر آپ نے رومرز کی ریسرچ کی ہوتی پہلے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے, تو آج آپ کے جو پراپرٹی ہے, جو انویسٹمنٹس ہیں, وہ 100 ٹائمز بڑھ چکے ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے جب 2013 میں ہمیں ایم او یو سائن کیا تھا سی پیک کا, اور 2015 میں ہم نے ڈیولپ کر لیا, سٹارٹ کیا سی پیک کو, اس ٹائم پہ لوگ کہتے پتہ نہیں موٹر وے بنے گا نہیں بنے گا. آج موٹر وے حقیقت بن چکی ہے. لاہور جو ہے وہ باقاعدہ آپ دیکھیں ٹانگوں کے شہر سے ایک ماڈرن شہر بن چکا ہے, رنگ روڈ بن چکے. یہ ساری ڈیولپمنٹس جو تھی, یہ ویژنری لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, جو لوگ آ کے باہر سے ایڈمائر کرتے تھے. آج شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ ہم 3 سال میں $60 ارب کا ایکسپورٹ کریں گے. کیوں کہا؟ بیکاز ہی ہیز اے ویژن. یہی بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب لاہور ٹانگے کا شہر تھا, تو لوگوں نے کہا یہ ٹانگے کا شہر یہ کیسے ڈیولپ ہوگا. یہی شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو میک دس سٹی انٹو دا موسٹ ماڈرن سٹی, اور انہوں نے پروف کیا. تو وہ بات ہوتی ہے ایک ویژن ہو اور پھر لوگوں میں جذبات بھی ہو. دیکھیں عوام بھی ساتھ دیں. اگر شہباز شریف صاحب نے کام کیا تو عوام نے بھی ساتھ دیا, اور اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کیا ہو رہا ہے, لوگ دشمن ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے, لوگ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں, اور لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول جو کئی سال پہلے انگریزوں نے جب کیا تھا. لیکن وہ آپ نے ایک بات کہی ہے نا کہ عوام سمجھدار ہو گئے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں, وہ نہیں لڑیں گے آپس میں. ٹھیک ہے, ابھی منظر صاحب اس طرف آتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی بات کہ منفی پروپیگنڈا, اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں. وہ ایسی پرسیپشنز جو کہ بیس لیس ہوتی ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہیں, اس کا ایک بڑا زبردست اظہار ہوا ہے پاکستان میں کہ ہماری بوری کمیونٹی کے جو امام ہیں انہوں نے پاکستان میں محرم جو ہے وہ آبزرو کیا, اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو عقیدت مند, ان کے جو چاہنے والے, ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ساتھ آئے. اور یہ پرسیپشن جو کہ پاکستان میں آپ آ نہیں سکتے. اگر کوئی دنیا کی ایسی کوئی سائٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ کراچی جو ہے اس میں وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, یا خدا نخواستہ وہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بوری کمیونٹی کے امام ہیں وہ اپنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کئی دنوں سے جو ہے وہ شہر کراچی میں رہ رہے ہیں. اور کل جو ہے ہمارے صدر مملکت آصف زرداری سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سالڈ چیز آئی سامنے کہ جس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں جائیں گی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے وہ بوہری صاحب کے جو امام آئے ہیں مفید, تو انہوں نے صرف زرداری صاحب نہیں اور یہاں پہ پورا محرم کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا, اور پھر حالانکہ محرم سینسٹیو ایریا تھا اور بڑے طریقے سے. پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے جگہ جگہ جا کے ملاقاتیں کی ہیں, پورے پاکستان بھر میں مل رہے ہیں. اور صرف ایک انڈیا ہے کہ جس کو پریشانی ہے کہ جی یہاں پر وہ کرکٹ ٹیم نہیں بھیجے گا. تو بات دراصل یہ ہے کہ
ساری ذمہ داریاں ہم حکومت کی نہیں ہیں, کچھ ہماری بھی ہیں. ہم اگر ٹریفک کے اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو سکتے ہیں. منفی پروپیگنڈے کی بات کی مولوی صاحب نے, بالکل صحیح ہے, نیگیٹو پروپیگنڈا کی بات, تو یہ ہمیں نقصان دے رہا ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پنجاب اسمبلی نے پرسوں کو بل بھی پیش کیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی وغیرہ کی جو ہو رہی ہے طرح طرح کی چیزیں, تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ہمیں ایک ہجوم کے بجائے قوم بننا ہے. اگر ہم قوم بن گئے تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ رہے گا نہیں. تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ کی میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, آپ کا جو فرض ہے وہ میرا حق ہے, میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے. ہم دونوں حقوق و فرائض اگر ادا کرتے رہیں تو کوئی پاکستان میں مسئلہ رہے گا نہیں. تو مسئلہ یہی کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں, اپنا فرض کی طرف فرض کو جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں بھی تو ادا کرنی ہے. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں کہ جیسے اسٹیٹ جو ہے اس کے ذمے کچھ چیزیں ہیں جس نے وہ شہریوں کو دینے ہیں, اس میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن جو شہری نے کرنا ہے وہ شہری کا بھی تو حق ہے نا, حکومت کا. جیسے آپ نے ٹریفک کا بات کی ہے وہ بہت ہی ویلڈ بات ہے. میں تو کہتا ہوں اگر صرف ٹریفک سے سٹارٹ لے لیں اور صرف ریڈ سگنل پہ رکنا شروع کر دیں, ٹریفک قوانین کی پابندی کر دیں, آپ کے آدھے مسائل نہ حل ہوں, ہر طرح کے, چاہے اکنامک کے ہوں, چاہے اخلاقیات کے ہوں, چاہے حقوق و فرائض کے ہوں, صرف سٹارٹ لیں آپ کہیں نہ کہیں. اور ٹریفک کو صحیح طرح وہ جو زگ زیگ ٹریفک ہے وہ نہ چلائیں. پھر میں آگے کرتا ہوں, مولوی صاحب آپ زگ زیگ گاڑی نہیں چلائیں گے. اور پھر وقت کی پابندی نہیں کرتے. وقت ہاں یہ تو اگر ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں, ہمارا دن دیر سے شروع ہوتا ہے, ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے, وقت کی پابندی شروع کر دیں, ٹریفک کے اصولوں پہ شروع کر دیں, دو چیزوں سے شروع کر دیں, باقی چیزیں باقی چیزیں تو آئیں گی. لیکن یہ ہمارا سٹارٹ اپ پھر دیکھیں ہماری یہ قوم. عدنان صاحب یہ منظر صاحب نے بڑا ایک نا نیشن بننے کا ایک جو راستہ اور جو پرسیپشن کی آپ شروع میں بھی بات کر رہے تھے, بوری کمیونٹی کے امام نے اس پرسیپشن کو تو سمجھ لے کل کر دیا ہے کہ بھائی کراچی از دا بیسٹ سٹی فار لیونگ. میں کہ ٹھیک ہے ایشوز ہیں, اب میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ ایشوز نہیں ہیں, لیکن جو دنیا کے نیگیٹو پروپیگنڈا یہ استعمال کرنا کہ یہاں پہ تو اب یہاں پہ 2-2.5 کروڑ لوگ جو ہیں یا 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ رہ تو رہے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اس کو ایک چیلنج کے طور پر لے رہے ہیں اور اس پہ بعض دفعہ نہیں اکثر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پانی ٹائم پہ ملنا چاہیے. لیکن جو دو باتیں منظر صاحب نے آج رکھی ہیں کہ ٹریفک کے قوانین پہ عمل کرنا تو ہمارے اوپر سمجھ لے آتا ہے, ذمہ داری اس طرح آتی ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چھڑی سے لے کے کرائے گا, ہم خود کر سکتے ہیں. وقت کی پابندی بھی ہم خود کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں اس کا ایک تو بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہی لوگ, یہاں کے لوگ, ظاہر میرے ہم وطن ہیں, وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو ٹریفک قوانین کی پابندی بھی کرتے ہیں, قطار میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ یہاں سے اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان. آپ یہاں پہ جو نہیں کر رہے یہ دانستہ ہے. ابھی آپ نے ایک بات اور کی, یہ جو بوری کمیونٹی کے جو پیشوا آئے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف کراچی نہیں, میں آئی مسٹ کمپلیمنٹ آپ کی جو وزارت داخلہ ہے, پورا محرم ابھی جو پہلا اور دوسرا عشرہ اس کا ہے, اس میں شاندار سیکیورٹی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. کسی قسم کا کوئی کہیں سے بھی آپ نے واقع پورے پاکستان ریموٹسٹ آف ایریا سے بھی نہیں سنا ہوگا. جی بالکل. ایک تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اب آپ وہ کریں نا منحص القوم, جب تک آپ کہتے ہیں نا وہ ویژن کی بات تو ہے یقیناً, جب تک منحص القوم آپ تہیہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, ڈٹرمنڈ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تب تک آپ کسی صورت اس کل پہ اس راہ پہ نہیں آ سکیں گے جس کی ضرورت ہے آپ کو ون نیشن بننے کے لیے. اچھا جس طرح عدنان جعفری صاحب نے کہا جی ون نیشن بننا ہے, تو مولوی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس تو فائنانشیل مینجمنٹ کی بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ادروائز بھی آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, تو ہمیں اسی چیز کو اگر ہم آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی قوم بنانے کے لیے ہم ہماری جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے اس کو ہم کیا ایک میسج دے سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی, ٹریفک لاز کی جو ہے وہ پابندی, اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم چیز ہے پبلک اویئرنیس. اب آپ نے کہا نا کہ جناب زگ زیگ ٹریفک کیوں ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لیفٹ سائڈ کی ٹریفک جو ہے وہ سلو ٹریفک کے لیے, رائٹ سائڈ کی ٹریفک جو ہے وہ تیز جانے والے گاڑیوں کے لیے. اب اگر سلو چلانے والا رائٹ پہ گاڑی چلا رہا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے, تو یہ پبلک اویئرنیس. کچھ عرصے پہلے کہا جاتا تھا جناب پولیو کے ڈراپس نہ لیں, اس سے کیا ہو جاتا تھا کہ لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی تھی. جب پبلک اویئرنیس ہوئی تو اب لوگ پولیو کے ڈراپس لے رہے ہیں. پبلک اویئرنیس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر آپ
ट्रैफिक के लॉस को समझेंगे तो जो स्लो ट्रैफिक चलाने वाला है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो फास्ट ट्रैफिक है उसको भी नहीं होगी। फिर आप आ जाएंगे डे लाइट सेविंग की तरफ। अगर आप सुबह सवेरे उठ के अपने कारोबार शुरू करते हैं तो ये जो बिजली के बिल और लोड शेडिंग के जो मसले आ रहे हैं इसको काबू करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो जाएगा। अब क्या है कि जब सारा लोड हमारा शाम के बाद बिजली का आप देखें, सारी आप दुकानें देख लें, जितने भी जगहें शॉपिंग मॉल्स देख लें, शाम के बाद अगर हम लेट नाइट तक खोलते हैं तो बिजली खर्च होती है। अच्छा, जब बिजली खर्च होती है हमें जो है मुख्तलिफ जैसे फर्नेस ऑयल है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो इंपोर्ट बिल का जो है हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए हम बहुत सी चीज़ों को हमें पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू कि जहां आप एक गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो आप जो है शेयरिंग करें ताकि एक गाड़ी में 4 आदमी बैठ के जाएं, आप पब्लिक बसेस में जाएं। ये कॉन्सेप्ट बहुत से मुल्कों में अपना लिया गया है जी, कि तो किस तरह उसमें अगर आप देखिए जा रहे हैं पोल्यूशन तो बच जाएगी, पोल्यूशन बेहतर हो जाएगा। देखिए ये हमें पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हम कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये अप्रोच गलत है। वैसे इसका छोटा सा जो है वो मॉडल पाकिस्तान में भी देखने में आ रहा है। जो हाउसिंग सोसाइटियाँ शहर से ज़रा थोड़ी दूर बनी हैं, वहाँ की जो रहायशी हैं वो आने जाने के लिए इस मॉडल को अडॉप्ट कर चुके हैं। थोड़ी सी मुझे इसकी मालूमात है, तो बड़ा अच्छी बात है। आपने कहा कि इससे बचत वाला पहलू जी, जो है वो हमें निकलता है। अब क्या है कि देखें चाइना किस तरह से डेवलप हुआ। बेसिकली अवाम के हमारे क्या दो ही चीज़ें, या क्रिटिसाइज करना ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, महंगाई बहुत, उस महंगाई के सोल्यूशन की तरफ आना है। अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सोल्यूशंस, और उस सोल्यूशंस का क्या मैं हिस्सा बन सकता हूँ, या सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम को बोलूँ या गवर्नमेंट को बोलूँ या लोगों को तनकीद करूँ। मैं खुद पहले उसका एक हिस्सा बनूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक सोल्यूशंस तलाश करूंगा। देखिए जब मैंने, आम बात करते हैं पोल्यूशंस, अगर मैं अपने घर में दरख्त लगाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं अगर यहाँ पे गाड़ी चलाते वक्त 3 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता हूँ तो वो 3 लोगों के जो पैसे बचेंगे उससे नेकी होगी और इससे मुल्क को बेहतर होगा। क्योंकि फिर आखिर में हम यही कहते हैं पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कंजम्पशंस बढ़ रही हैं और कंजम्पशंस वेस्ट हो रही है। यही पेट्रोल हम दूसरी जगह लगा के हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, ऑयल की कीमतें हमारी कम आ सकती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को उठाती है। बेहतरीन बात की आपने मंजर साहब। एक और अच्छी जो है वो दुनिया की, एक पूरी दुनिया की अच्छी खबर है, उसको हम डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने पाकिस्तान के हवाले से एक तरह का, अगेन मैं तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसे चैलेंज कहता हूँ। और मैं वो चैलेंज क्या है कि जब अभी पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो है वो पाकिस्तानी दस्ता बहुत छोटा है अगरचे, लेकिन नुमाइंदगी हो रही है। और अब हमारे लिए ये एक चैलेंज हो गया है कि हमें इस दस्ते को बड़ा करना है। तो वो फिर अगेन बात आ जाएगी नौजवान नस्ल, क्योंकि खेल, जब आप इंटरनेशनल खेल में कंपटीशन की बात करते हैं तो आपको नौजवानों को ही आगे लाना पड़ता है, हम और आप तो जाके खेल नहीं सकते। तो क्या कहेंगे कि किस तरह, जबकि हम देखते हैं कि बड़े एनर्जेटिक सब लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो हमारा ये दस्ता जो है अगले ओलंपिक्स के लिए कैसे हम टारगेट करें कि इस तरह हम बेहतर, ज़्यादा बड़े दीगर स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स के हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकें? जी बिल्कुल करना चाहिए, और इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो हमारे बच्चों को तैयार करें, जगह जगह उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको लिए यहाँ तक कि क्रिकेट के लिए भी, फिर और टैलेंट को ऊपर लाएं, जहाँ जहाँ टैलेंट नज़र आए उसको प्रमोट करें और उसको पॉलिश करें। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अभी मौलवी साहब ने भी बात की और बड़ी खूबसूरत बात की, तो उसमें मैं कह रहा था, आप स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे थे कि वो इस वक्त 78,000 से 82,000 में कर रही है और इतना वो राइज आ रहा है। लेकिन एजुकेशन की बात की मौलवी साहब ने, तो काफ़ी सारी बातें, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की, जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो इकनॉमी हो, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत कम है। तकरीबन 2.5 लाख के करीब हमारे टोटल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इंतहाई कम है, क्योंकि उनकी कोई एजुकेशन नहीं है।
اگر ہمارا انویسٹر بیس کم از کم تو 1 ملین ہونا چاہیے نا, لیکن اس کے لیے کوئی ایسی سی پی کو, وزارت خزانہ کو, اسٹاک مارکیٹ کو, بینکوں کو مل کے کوئی ایک ایسا فورم بنانا چاہیے کہ اس انویسٹر بیس کو بڑھانے کی کوشش کریں. پہلا ٹارگٹ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کریں, فائنانشیل لٹریسی کو بڑھایا جائے. فائنینشیل لٹریسی ایگزیکٹلی جو آپ نے لفظ کہا ہے نا کہ اس کی ضرورت ہے, فائنینشیل لٹریسی کی, اور اسی طرح اسپورٹس لٹریسی کی بھی ضرورت ہے, اس کو بھی آگے بڑھایا جائے. تو ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے اور جگہ جگہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے اور ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہیے. اس میں کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جو بچہ جس قابل ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور جو نالائق ہے, جیسے آپ نے دیکھا کرکٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیلنٹ کو آگے نہیں کیا, آپ نے صرف رشتہ داریوں اور دوستیوں کو فروغ دیا, اور جس کی وجہ سے ہمارا کرکٹ کا برا حال ہوا. تو صرف میرٹ کا خیال رکھیں, میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور کیسے کہیں گے آپ عدنان جعفری صاحب کہ نوجوانوں کی آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو جس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے, ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سرچ کیا جاتا ہے, پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو ہم اب اگر آج سے تیاری شروع کریں جو نیکسٹ 4 ایئرس کے بعد جو اولمپکس ہوں گے تو اس میں پاکستانی دستہ ایک بڑا دستہ ہوگا. دیکھیے دستہ چھوٹے ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن تو یہ ہے کہ جو آپ کا قومی کھیل ہے جس میں آپ نے دہائیوں تک راج کیا ہے, آپ کی ہاکی ٹیم اب اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی. تو 20-22 لوگ تو آپ کے دستے میں یہیں کم ہو گئے, 18 کا دستہ ہے نا, تو اس کو ملا لیتے تو کچھ سائزبل لگتا. اچھا بات یہ ہے کہ ہاکی کا ڈیبیکل بہت آسان ہے, ہر چیز میں ریسرچ کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے 50 کی 60 کی 70 کی 80 کی دہائی میں اس دنیا پہ صرف راج نہیں کیا ہے, لوگوں کو ہاکی کھیلنا سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں کے یہ جو لوگ جن کو آپ لیجنڈز کہتے ہیں, اس کا میرا اس پہ میں نے لکھا بھی ہے, ایکسپریس ٹریبیون میں میرا ایک اس میں پیس چھپا بھی تھا, انٹائسنگ کرپشن, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی سخت بات ہے مگر حقیقت پہ بیسڈ ہے. جب آپ ایک وہ شخص جو آپ انگوٹھا چھاپ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ بمشکل تمام اپنا نام لکھنا جانتا ہے, وہ کوئی ہاکی میں ٹرائمف ہو کے آتا ہے, کوئی کوئی میڈل جیتتا ہے, کوئی ٹرافی جیتتا ہے, ورلڈ کپ جیتتا ہے, تو اس کو نوازا جاتا ہے جو اس کا حق بھی ہے تحفے تحائف سے, ٹھیک ہے نا, اور لوازمات سے. لیکن اس پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس کے جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے اس پہ انڈیو پروموشن دیتے جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو جینوینلی ایکیڈیمک میرٹ پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ایکیڈیمک میرٹ بس اسے سپورٹ تو کرنا ہے, لیکن اس بنیاد پہ سپورٹ نہیں کرنا ویری ویل سے کہ جو حقدار ہے اس کا حق روک کے دوسرے کو دے دیا جائے, یہ نہیں کرنا. اس میں میں نے آپ سے کہا نا, اسی طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں, بدعنوانی کو اکسا رہے ہیں. فار انسٹنس پاکستان کسٹمز کا شعبہ ہے, محکمہ ہے, فیڈرل اس پہ وہ ہے, سروس ہے, پریسٹیجیس سروس ہے. اس میں اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو اسسٹنٹ کلیکٹر, ڈیپٹی کلیکٹر بنا دیا ہے کہ جس شخص نے ایسے لوگوں کو سپرسیڈ کیا ہے جو کمیشن کا امتحان پاس کر کے جینوین میرٹ پہ, ایکیڈیمک میرٹ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے کیا کیا ہے, اس کے ساتھ تو ظلم کیا ہے, ملک کے ساتھ ظلم کیا, 3 ظلم ہوئے ہیں. اور وہ آدمی جس کے کندھے پہ رکھ کے وہ پاؤں پر آیا, تو یہ ہے, آپ اس کو اگر ان ڈیپتھ سمجھیے نا, یہ بہت بڑی شولڈر پروموشن کہتے ہیں کہ جو انعامی طور پر جو ہے وہ دی جاتی ہیں, لیکن وہ ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ اسٹیٹس آنرری کر سکتے ہیں. پوسٹ از ڈیفرنٹ, لیکن جب آپ جینوینلی کسی کو گیزیٹڈ آفیسر 17 گریڈ 18 گریڈ دے رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ ہاکی اچھی کھیلتا ہے, یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو اچھا کھیلتا ہے یا پاکستان کے لیے نام جس نے کمایا اس کو سپورٹ تو ملنی چاہیے. وہ تو اس کو نوکری ملی ہوئی ہے, اس کو پیسہ مل رہا ہے, پلاٹس مل رہے ہیں, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نا, اس پہ کسی کو اعتراض ہے. بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ ایک شخص بہت اچھا, مثال لے لیجیے, جس کے ایک شخص بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, اس بنیاد پہ آپ اسے اس کاسٹ ٹیم میں تو نہیں سلیکٹ کر سکتے نا. درست بات کی ہے. اچھا ندیم مولوی صاحب, یہی بات میں آپ سے بھی کروں گا کہ ہمارا اولمپکس جو ہے اس میں, اور پھر آپ کو پتہ ہے ایشین گیمز بھی ہوتی ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے سینٹرل ایشیا میں بھی گیمز ہوتی ہیں. ہم جہاں جہاں جو پروٹوکولز ہیں, جہاں جہاں بڑی بڑی ایسوسیشنز کے جو ہیں پاکستان جو ہے وہ ممبر ہے, آلموسٹ دنیا کی ہر بڑی ایسوسیشن جو ہے اس میں پاکستان کا شیئر ہے, پاکستان اس کا ممبر ہے. اس میں جو ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ سپورٹس بھی ہے, کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. تو ہماری اس میں جو شیئرنگ ہے اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ میں اولمپکس کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, دنیا بھر کے اندر آپ نے کوئی ایسی عوام نہیں دیکھی ہوگی جو اپنے ہی ملک کی برائی کر رہی ہو. جب کوئی بھی شخص اپنے ملک کی برائی کرتا ہے
تو وہ پاکستان کا دشمن ہوتا ہے. نہیں ابھی ہم ٹھیک ہے، بات اب کر رہے ہیں ہم- ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں کو کس جی طرح میں اپنے اسی سپورٹس میں موضوع کی ٹیلنٹ طرف کو کیسے میں لانا ہے. اسی ٹاپک اسی سبجیکٹ پہ آ رہا ہوں. دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کا کوئی کرکٹر یا آپ کا کوئی پلیئر کوئی چیز اچھا کھیلتا ہے تو آپ بے تحاشا تعریف کرتے ہیں, مگر یہ گیم ہے, کبھی اچھا کھیلے گا کبھی خراب کھیلے گا. جب وہ خراب کھیلتا ہے تو آپ اتنا کرٹیسزم کر لیتے ہیں کہ اس کا موریل جو ہے وہ بالکل آپ ختم کر دیتے ہیں. تو کھیل کو کھیل کی طرح سمجھے. کھیل اگر کھلاڑی ہار کے بھی آتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آج نہیں اگلی دفعہ آپ اس سے بہتر کھیلیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں جب کوئی کھلاڑی اچھا نہیں کھیلتا تو ہم اس پہ تنقید کے تیر اتنے چلاتے ہیں کہ وہ انسان زخمی ہو جاتا ہے, اور ایک زخمی انسان کے لیے دوبارہ سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں سپورٹس مین جو ہے ایسی تنقید سے میرا خیال ہے میں نے آج تک کسی سپورٹس مین کو ندیم صاحب تنقید سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں روز جیت نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں ہار بھی ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سپورٹس مین سپرٹ جو ہے نا, یہ جو آپ نے بات کی, میں اس کے یہی سمجھانا چاہ resilience رہا ہوتا ہے. ہوں عوام کو, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ ان کو انکریج کریں کہ نہیں جی آپ نے پچھلی دفعہ بہت اچھا کھیلا تھا, اس دفعہ میں بھی میچ اچھا نہیں تھا, میں بھی آپ کے اوپوننٹ بہت اچھے تھے. دیکھیں always the best man wins. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ اچھا نہیں اب ہمارے کرنا پاس وقت ایکچولی بہت کم ہے, اور ہمارے پاس ایک اہم نیوز ہے صاحب کے, وہ ہمارے شہید راجہ محمد سرور شہید جو کیپٹن تھے اپنے پاکستان آرمی میں, اور پاکستان کے ارلی ڈیز میں ان کی شہادت ہوئی تھی. شہید جو ہیں وہ قوم کی حیات ہیں, اور شہداء کے ساتھ جو ہے اور غازیوں کے ساتھ جو ہے ہماری ہسٹری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اور یہ ایک ہمیں انکریج کرتی ہے یہ بات کہ وہ لوگ جن کی ابھی عمریں بھی بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی قوم کی بقا کے لیے اپنی زندگی کی بازی کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک بھی تو ایک جذبہ ہے کہ جہاں پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, لیکن ایک یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی قوم اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے بھی مقابلہ کرنا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. آج ان کا جو ہے وہ یوم شہادت ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ اس یوم شہادت پہ ہم تمام پاک آرمی کے شہیدوں کو یاد کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے, انہیں سلام کریں گے کہ جس طرح وہ بارڈرز پر, یا نہ صرف بارڈرز پر, ایون ان پاکستان کے ابھی اندر بھی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, اور شہادتیں ہو رہی ہیں جو پاکستان دہشت کے گردی اندر کے بھی, خلاف دہشت جو گرد ہو رہی واقعات ہو رہے ہیں, بہت سارے واقعات ملک کے اندر بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی پچھلے سال, اس سے پچھلے سال مسلسل شہادتوں کا ایک سفر جاری ہے, اور پاکستان کے لیے ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بارڈروں سے بھی محفوظ رکھ رہے ہیں, انٹرنل جو سازشیں ہیں ان پہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور پاکستان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. صرف ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں اور وہ دنیا کا مانا ہوا ہے کہ پاک فوج ہماری بہترین فوج ہے, اور وہ ہماری حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے. اور چاہے وہ اکانومی کا میدان ہو, چاہے وہ بارڈر کا میدان ہو, انٹرنل سازشیں ہوں, بیرونی سازشیں ہوں, تو ہم ان پوری نہ صرف شہداء کو, ان کی شہداء کی فیملیز کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور پوری پاک فوج کو ہم سلام پیش سلام کرتے پیش ہیں. کرتے ہیں. بالکل. عدنان جعفری صاحب کیا کہیں گے کہ پاکستان نے, جب ہم شہیدوں کی بات کرتے ہیں تو پورے شہیدوں کی بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہی 80,000 سے زائد ہمارے شہداء ہیں, سول ملٹری سائڈ دونوں سے شہداء ہیں, غازی بھی ہیں, اور وہ غازی وہ بھی ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ معذوری بھی جڑ گئی ہے, تو اس کو بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے بہت سے ایسے لوگوں سے بات کر کے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ڈس ہارڈ نہیں ہیں, وہ اس پہ ان کو کوئی ریگریٹس نہیں ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کیوں کیا. کیا کہیں گے اس جذبے کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے اسکول میں ایک وہ پڑھا تھا چیپٹر میرے وطن کا بانکا سپاہی, بلکہ رادر پوئٹری پڑھی تھی ہے نا, ناموں سے ملت کا وہ امی ہے اور افتخار دنیا ادی ہیں. تو شہداء تو جو ہے وہ تو حق کے لیے نا, راہ حق پہ جو ہے وہ اس کو ریگریٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ آپ نے ان کی راجہ سرور صاحب کی بات کی, کیپٹن صاحب کی, شہید, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. یہ فل فلیجڈ وار نہیں تھی,
ٹھیک ہے نا, یہ پورا وہ آپس میں ہیڈ آن نہیں تھا. ایون دین ان کی جو اسپرٹ تھی اور جس طریقے سے وہ لڑے اس پہ نشان حیدر انہیں, تو وہ ملتا ہی ایسے شخص کو ہے کہ جو پتا ہوتا ہے سینہ سپر سپاہی ہے. تو جو ایک شخص بارڈر پہ ہے اور سینہ سپر کھڑا ہے تو اس کو اس بات کا تو قطعاً غم نہیں ہے یقیناً, اور وہ واقعی میں ایک آدمی کی موت ہے, وہ پوری قوم کی حیات ہے. اچھا ندیم مولوی صاحب, شہداء کی بات کر رہے ہیں اور شہداء کی جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم شہداء کی فیملیز کی بھی بات کرتے ہیں جی کہ جیسے انہوں نے تو زندگی اپنی وقف کر دی, وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, اور یقیناً جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں, جی لیکن ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کی لیگیسی ہیں, ان سے ہمارا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے کہ جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا تمام ان ماؤں کو جنہوں نے فوجیوں کو پیدا کیا, کیونکہ وہ ماں جو ایک شہادت حاصل کرنے کے بعد اپنے بچے کی شہادت کو دیکھنے کے بعد دوسرا بچہ بھی تیار رکھتی ہے. سلام ہے ایسی ماں پہ, سلام ہے ایسے باپ پہ جس نے ہمیشہ اپنے بچوں کو کہا ہے جاؤ اپنے ملک کے لیے, انسانیت کے لیے لڑو. انسانیت کی بات میں اس لیے کروں گا کہ آج یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان کے فوجی سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائن پر ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کی سرحدوں کی بات ہم نہیں کریں گے, پیس کیپنگ مشنز میں پوری دنیا کے اندر یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ پاکستانی فوجی فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. تو یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کو ان کو ریکگنائز کر کے ان کو ریگارڈ دینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج دنیا بھر کے اندر پیس بہت افیکٹڈ ہوتا. 9/11 کے بعد بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ٹیررزم کو روکا ہے وہ ہمارے پاک فوج نہیں روکا ہے, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر پیس آیا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب سیلاب آتا ہے, طوفان آتی ہے, زلزلہ آتا ہے, یہ وہ فوج ہے جو سب سے پہلے آتی ہے اور عوام بھی سب سے پہلے پکارتی کس کو ہے. جب شہروں میں حالات خراب ہو جاتے ہیں, عام پاکستانی عام شہروں میں جب آپ بچے جب پریشان ہوتے ہیں, مائیں پریشان ہوتی ہے کہ حالات شہر کے بگڑ رہے ہیں, تو صرف اور صرف ان کی نظریں ہوتی ہیں پاک فوج کی طرف کہ جناب فوجیوں کو بلائیں تاکہ حالات صحیح ہو. تو ان فوجیوں کو ہم کیسے بھول جائیں جن فوجیوں کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بارڈر پہ اور اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر لڑنے والے ہمارے محافظ جاگ رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ یہ صرف ایک انسان کا فرض نہیں ہے, ہم سب پوری دنیا شوڈ ریکگنائز اٹ کہ ہماری وہ قوم ہے جو صرف پاکستان کے لیے, کیونکہ فوج تو دنیا بھر میں ہے, مگر آپ دیکھیں کون سی ایسی فوجیں ہیں جو انسانیت کے لیے لڑ رہی ہیں. تمام ایسی فوجوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب, آپ نے بڑے اچھے انداز سے اپنے پاک فوج کے شہیدوں کا, غازیوں کا تذکرہ کیا. منظر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ویلیوبل کمنٹس پروگرام کا حصہ بنے, بہت شکریہ آپ کا. عدنان جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور مولوی صاحب آپ کی خصوصی طور پر جو آپ نے کمنٹس دیے ہیں لاسٹ, وہ بڑے جذباتی سے کمنٹس ہیں اور یقیناً یہ ایک انکریجنگ ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی آج کے پروگرام کی, اور اس میں سب سے اہم بات جو ایک تو شہیدوں کے ساتھ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں, اور اس ملک کی بقا اور اس قوم کی حیات جو ہے وہ اسی سے ملتی ہے جب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات سے اوپر ہو کر کام کرتے ہیں. وہ صرف لڑائی کا میدان نہیں ہوتا, وہ ہر میدان ہوتا ہے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ خواہ معاشی محاذ پہ لڑ رہے ہوں, خواہ وہ سپورٹس کے محاذ پہ ہوں یا بارڈرز پہ ہوں یا ادروائز کوئی بھی ان کے سامنے چیلنج ہو, وہ جس طرح اس کو جو ہے وہ ایک مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے پوری قوم جو ہے وہ انکریجمنٹ لیتی ہے. اسی سے جو ہے ہمیں حیات ملنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں آگے جینے کی تمنا ہماری بڑھتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی, اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.